جی آج بات کریں گے عام الفیل کے واقعے کے بارے میں، جس کو اصحاب الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے کر چلوں، یہ اس طرح ہے کہ ان دنوں میں جو ایک بادشاہت ہوتی تھی جس کا نام تھا ابشا، اور جو موجودہ یمن ہے یہ اور مختلف جو عرب علاقے تھے وہ بھی اسی بادشاہت کے انڈر ہوتے تھے، اور اس بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنا ایک گورنر یمن میں تعینات کیا تھا، اس گورنر کا نام تھا ابرہہ۔ ایک اور بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ ان دنوں میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انفورسڈ دین تھا، نافذ العمل دین تھا، وہ عیسائیت تھا۔ مطلب عیسائی اس وقت کے مسلمان تھے، کیونکہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ اب تک پیدا نہیں ہوئے تھے، اور سیکنڈ لاسٹ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ ان کی امت تھی۔ اب یہاں پر حالات ان دنوں کچھ ایسے تھے کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ خانہ کعبہ کی طواف کیا کرتے تھے، حج کے موقع پر یہاں آتے تھے، اس کے علاوہ عمرہ بھی کرتے تھے اور قربانی وغیرہ بھی کرتے تھے۔ جو قریش کے لوگ تھے وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ وہ مشرک ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، یہ نوٹ رکھیے گا۔ اس سے پہلے یہ لوگ دین حنیف یعنی دین ابراہیمی پر عمل پیرا تھے، لیکن بعد میں بت پرستی میں آ چکا تھا اور یہ بت پرست تھے۔ ابرہہ نے دیکھا کہ جو عرب کے لوگ ہیں یہ جو ہے جا کر خانہ کعبہ میں عبادت کرتے ہیں اور وہاں ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو کیوں نہ ایک کلیسا تعمیر کیا جائے تاکہ یہ لوگ حقیقی دین کی طرف بھی آئیں اور دوسرا یمن کو ہی کچھ فائنینشیل پروفٹ بھی ملیں۔ تو اس نے یمن میں ایک کلیسا تعمیر کیا، مطلب ایک چرچ تعمیر کیا، اور لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ کلیسا میں آ کر عبادت کیا کریں۔ تو یہاں عربوں کے ایک قبیلے کا ہمیں ذکر ملتا ہے جس کا نام ہے بنو کنانا۔ بنو کنانا کا ایک آدمی کیا کرتا ہے، اس کلیسا میں جاتا ہے اور اس کو ناپاک کرتا ہے، مطلب ٹوائلٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ پھر ایک اور واقعہ اسی رات ہوتا ہے جو جس کے بارے میں یہ ہے کہ جو تجارتی قافلہ یمن میں ہوتا ہے عربوں کا یا قریش کا، وہ جو ہے کلیسا کے قریب پڑاؤ ڈالتے ہیں، اس کے قریب آگ جلاتے ہیں تاکہ کھانا وغیرہ پکا لیں۔ تو اسی دوران تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور کچھ لکڑیاں اڑ کر جا کر کلیسا کے اندر گر جاتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کلیسا میں آگ بھڑک اٹھتا ہے اور وہ پوری عمارت جو گورنر نے تعمیر کیا ہوتا ہے وہ جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ تو ان دو واقعات کے بعد ابرہہ جو کہ یمن کا گورنر ہے وہ ریئیکشن میں آ کر کہتا ہے کہ میں بھی جا کر عربوں کے کعبے کو مسمار کر دوں گا۔ تو اس مقصد کے لیے ابرہہ کیا کرتا ہے، تقریباً 60,000 کا ایک لشکر تیار کرتا ہے، اور یہ لشکر جرار ہوتا ہے، مطلب مکمل ایک فوجی لشکر ہوتا ہے، اور اس لشکر میں 13 یا 15 ہاتھی بھی ہوتے ہیں، ایلیفینٹ ہوتے ہیں۔ یہ لشکر یمن سے روانہ ہوتا ہے اور مکے کے قریب ایک وادی ہے، اس وادی کو کہتے ہیں مغمس، ٹھیک ہے۔ مغمس کی وادی میں یہ لوگ پڑاؤ ڈالتے ہیں، اپنے کیمپ لگاتے ہیں، اور وہاں پر ان کو عبد المطلب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی تھے اور قریش کے اس وقت کے ایک بہت بڑے سردار بھی تھے، اس کے 200 اونٹ وہاں پر چر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو پکڑ کر لے آتا ہے۔ جب جناب عبد المطلب کو پتہ چلتا ہے تو وہ مذاکرات کے لیے جاتے ہیں۔ اب فرق یہ ہے کہ جو قریش کے سردار تھے وہ رتبے اور شان میں معتبر تو تھے، لیکن عام انسان کی طرح زندگی گزارتے تھے اور عام انسان کی طرح دکھتے تھے، مطلب انتہائی سیدھا سادے ہوتے تھے۔ اور دوسری طرف گورنر جو کہ ایک بادشاہ کے ماتحت گورنر تھے،
تھا تو وہ ایک شاہانہ زندگی گزارتا تھا. اس نے اپنے لیے ایک اوپر جو اسٹیج ٹائپ ہوتا ہے، تخت ٹائپ ہوتا ہے بادشاہوں کے یا گورنروں کے، اس طرح کی ایک جگہ بنا رکھا تھا اور باقی لوگوں کو نیچے بٹھاتا تھا. لیکن جیسے ہی جناب عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے ایک رتبہ، ایک رعب، ایک شان عطا کیا تھا. تو یہ بندہ جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے تو بے ساختہ کھڑا ہو جاتا ہے اور جا کر اس سے گرم جوشی سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دونوں مل کر نیچے بیٹھتے ہیں، کیونکہ گورنر اس کو اپنے سیٹ پہ تو بٹھا ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کو جب نیچے بٹھاتا ہے تو خود بھی اس کے قریب آ کر بیٹھتا ہے اور مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں. تو مذاکرات میں عبد المطلب صرف اپنے 200 اونٹ جو گرفتار ہوئے تھے، جو انہوں نے پکڑ کر اپنے قبضے میں لیا تھا، ان کا مطالبہ کہتے ہیں. تو یہاں پر ابرہہ چکرا جاتا ہے اور کہتا ہے، میں یہاں تم لوگوں کے کعبے کو مسمار کرنے آیا ہوں اور عرب کے سردار کو اپنے 200 اونٹوں کی فکر ہے. تو اس موقع پر جناب عبد المطلب کہتے ہیں، اونٹ میری ملکیت ہیں، میں ان کا ذمہ دار ہوں، جبکہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ جانیں اللہ تعالیٰ جانیں. خیر، جناب عبد المطلب کو اس کے 200 اونٹ مل جاتے ہیں. وہ مکہ جاتا ہے اور مکے کے لوگوں کو اطلاع دے دیتا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے نکلیں، یہاں پر حملہ ہونے والا ہے. تو مکے کے لوگ قریبی پہاڑیوں میں چلے جاتے ہیں اور عبد المطلب جا کر خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کرتے ہیں کہ ہے اللہ، اپنے گھر کو ان ظالموں سے بچانا. بہرحال اگلے دن گورنر اپنے فوجیوں کو تیار کرتا ہے حملے کے لیے، اور میسرا نامی ایک مقام پر پہنچ کر یہ لوگ اپنے فوجیوں کو تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میسرا. فوجیوں کی ترتیب کچھ اس طرح کی جاتی ہے کہ فرنٹ پہ جو انہوں نے ہاتھی لائے تھے، ہاتھیوں کو رکھتے ہیں اور ان کے پیچھے باقی لشکر ہوتا ہے، اور ہاتھیوں کا کام ہی یہ تھا کہ ان کے ذریعے خانہ کعبہ کو مسمار کیا جائے. خیر، اب کیا ہوتا ہے کہ میسرا کے مقام پر پہنچ کر جب ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے تو ہاتھیاں بیٹھ جاتی ہیں. اب ہاتھیوں کو جتنا کوشش کرتے ہیں اٹھانے کی، یہ لوگ نہیں اٹھتے، مطلب جو ہاتھی ہیں وہ نہیں اٹھتے، لیکن جب ان کی رسی کو پیچھے کی طرف کھینچا جاتا ہے یہ فوراً اٹھ جاتے ہیں. ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے، جو کہ چڑیا کی ایک نسل ہے، ان کے ذریعے اس لشکر پر حملہ کرا دیا. حملہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جو اب سینکڑوں ابابیل یا ہزاروں ابابیل، واللہ عالم کتنے تھے، وہ اپنے چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر اس لشکر کے اوپر پھینک دیتی ہیں. یہ کنکریاں جیسے ہی ان کے فوجیوں کو، ان کے گھوڑوں کو، ان کے ہاتھیوں کو ٹکراتی ہیں تو ان کے جسم کے اندر چلی جاتی ہیں اور جسم کا وہ پورا حصہ ہی کٹ جاتا ہے، اور جو ہاتھی زخمی ہوتے ہیں تو پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اوپر سے ابابیل کا حملہ اور یہاں نیچے سے ہاتھیوں کا پیچھے کی طرف بھاگنا، تو فوج میں ایک بگدڑ مچ جاتی ہے اور ایک دوسرے کو کچلتے کچلتے یہ لوگ شدید زخمی ہو کر یمن کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اسی دوران گورنر ابرہہ کو بھی کنکریاں لگتے ہیں، وہ بھی شدید زخمی ہوتا ہے، بہت خون بہ رہا ہوتا ہے اس سے، اور زخمی حالت میں جیسے ہی وہ یمن پہنچتا ہے تو وہیں پر ہلاک ہو جاتا ہے. اس واقعے پر اگر ایک تجزیہ کیا جائے، دیکھا جائے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت کے مسلمان تھے ان کو شکست دی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر پر حملہ کرنا چاہا. اور اس میں دوسرا میسج یہ تھا کہ خانہ کعبہ اب جو ہے اسلام کا قلعہ ہونے والا ہے، اور ایک اور نبی کی آمد ہونے والی ہے جو کہ آخری نبی ہوگا، اور اس سے پہلے کا جو دین نافذ العمل تھا وہ منسوخ ہو جائے گا. تو اس واقعے کے صرف 50 یا 55 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی آمد ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتے ہیں اور ایک نئے اور آخری نبی کا جنم ہوتا ہے، اور پوری دنیا اس نبی کا امتی کہلاتا ہے، اور خانہ کعبہ جو ہے مستقل قبلہ کہلاتا ہے۔ تو بھائیوں، یہ عام الفیل کا واقعہ تھا جس کو اصحاب الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔